अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और उसकी कुदरत, उसका फ़ज़ल, उसकी मोहब्बत हमेशा उसके लोगों के साथ पुश्त दर पुश्त रहती है। अज़ीज़ो, आज इस वक्त में मेरे दिल में ये बात थी कि आपसे चंद एक बातें खुदा के कलाम के हवाले से शेयर करूं। जब हम मौजूदा हालात में अपने मुल्क को देखते हैं, सारी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली जो कोरोना के सबब से है उस पर गौर कर रहे हैं और हालात व वाक़यात मुख्तलिफ एंगल्स की तरफ जा रहे हैं। हर शख्स बेयकीनी, गम, नाउमीदी की फ़िज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहा है। और अगर हम अपने मुल्की हालात पर गौर करें तो हमें यूँ लगता है कि आज मुल्क में जो है दहशतगर्दी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। मुल्क में अमन नहीं है, मसीही जो है वो सुकून से नहीं है और हमारी हुकूमत जो है वो कई दफ़ा हम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो हमारी फेवर में नहीं है। तो इस तरह की एक नायकीनी, नाउमीदी की कैफियत और जब हम ये महसूस करते हैं कि कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही और हम जो है दुनिया में बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, सुकून कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में जाता जा रहा है और हमें यूँ महसूस होता है कि शायद हालात पता नहीं किस एंगल की तरफ निकल जाए। हम कंप्लेंट्स तो करते हैं और बुड़बुड़ाते रहते हैं, कई दफ़ा अपने ख़ानदानों पर, कई दफ़ा दोस्तों पर, कई दफ़ा लीडरशिप पर, कई दफ़ा पादरियों पर, बिशपों पर, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन हम उसकी इस्लाह के लिए हमारे पास जो फार्मूला है कभी उसकी तरफ नहीं जाते, उस पर कभी गौर नहीं करते कि फार्मूला जो है वो क्या है, खुदा किस तरीके से हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है, खुदा क्या जो है वो हमारे लिए कर सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजाय ये कि हम बुड़बुड़ाएं, हम नाउमीदी और दीगर हालात की तरफ बढ़ें, कलाम मुक़द्दस की चंद एक बातें आज मैं आपके दरमियान में शेयर करना चाहता हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सरफराज हो, हमारे गिर्द गिर्द के हालात जो हैं वो तब्दील हो जाएं, हम वैसे ना रहें, तो हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ निकालिएगा, जिसके पास बाइबल मुक़द्दस हो, खुदा का कलाम हो, आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालिएगा तावारीख की दूसरी किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। चंद एक मिनट्स में मैं आपके साथ कलाम के इस हवाले से गौर करूँगा। यहाँ पर लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, पहले इस हिस्से पर गौर करते हैं। यहाँ पर लिखा है तब अगर, अंग्रेजी में लिखा है इफ माई पीपल। अगर, तब अगर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रेफरेंस का, इस हवाले का ताल्लुक जो है वो मेरी ज़ात के साथ है और हर वो शख्स जो इसको सुन रहा है और हर वो शख्स जो खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ता है और हर वो जो नए अहद की कलीसिया का खादम, पासबान, रुकन है या किसी भी एंगल से वो अपने आप को नए अहद की कलीसिया का हिस्सा समझता है, ये खुदा का कलाम उसके लिए। तब अगर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बहैसियत रहनुमा, बहैसियत लीडर हम कुछ करेंगे, तब अगर इस अगर का ताल्लुक याद रखिएगा कि ये हमारी ज़ात के साथ है। अगर हम करेंगे, इफ बहुत अहम बात, मेरे लोग यानी खुदा के,
یہ کال جو ہے یاد رکھیے گا، یہ مذاہب کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ قوموں کے لیے نہیں ہے۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہے، یہ مذاہب اگر ہم کہیں کہ فلاں مذہب میں ان کے لیے یا اقوام کے لیے یا دنیا کے لیے ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لکھا ہے تب اگر میرے لوگ، مائی پیپل، یعنی خدا کے لوگ۔ یہ کال جو ہے اس وقت پرانے عہد میں تو خدا نے بنی اسرائیل کو پکارا، لیکن یہاں پر وہ آج کی کلیسیا بورن اگین لوگوں سے کلام کرتے ہوئے خداوند فرماتا ہے، مذاہب کے لیے نہیں، اقوام کے لیے نہیں، بلکہ اسپیسیفکلی کلیسیا کے لیے ہے، اسپیسیفکلی ایمانداروں کے لیے ہے، اسپیسیفکلی آج کے بورن اگین کلیسیا کے لیے ہے۔ تب اگر if my people، میرے لوگ، یعنی وہ جو خدا کے لوگ ہیں، وہ جو میں اور آپ ہیں، یہ کال ہم سب کے لیے ہے، اسپیسیفک کسی ایک پرسن کے لیے نہیں، بلکہ آج کی کلیسیا کے لیے ہے۔ میرے لوگ، مائی پیپل، خدا کے لوگ۔ ہم خدا کے لوگ تو ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہونے کا جو ہے ڈھنڈورا تو ضرور پیٹتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کی کلیسیا ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے، اس کے چنیدہ لوگ ہیں۔ لیکن بحیثیت چنیدہ لوگ یہاں پر ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ خدا نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، وہ کہتا ہے تب اگر میرے لوگ۔ میں یہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس دور میں تو جب یہ بائبل کلام کا یہ حصہ تحریر کیا گیا بنی اسرائیل کے لیے، اور آج جب ہم اس بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ کلام خدا میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ میں انگریزی کے مختلف تراجم پر غور کر رہا تھا، تو یہاں پر جہاں پر لکھا ہے نا میرے لوگ، وہاں پر مائی پیپل، یہاں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ مائی اون پیپل، یعنی وہ جو اس کے اپنے اون، یعنی اس کے خریدے ہوئے لوگ، اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، اون، جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ انگریزی ترجمہ کمپلیٹ جوش بائبل میں لکھا ہے in whom my name is invoked، یعنی وہ لوگ جن پر میرا نام تحریر کیا گیا، جن کے جسموں پر، جن کی زندگیوں پر میرا نام کندہ کیا گیا ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے اس کی بادشاہت میں شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے۔ Not a call for the world, but this is the call for the church۔ چرچ کو آج اٹھنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چوگرد ایک تبدیلی آئے، خدا ایک بڑا کام کرے، تو اس کے لیے چرچ کو، آج کی کلیسیا کو، آج کے ایمانداروں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تب اگر میرے لوگ، وہ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یعنی جن پر میرا نام تحریر کیا گیا ہے، کندہ کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ پر ایک ترجمہ جو وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرے نام کے کو اٹھانے والے ہیں، میرے نام کو لے کر جانے والے ہیں۔ یہ ان سے کلام کیا جا رہا ہے، یہ مجھ سے کلام کیا جا رہا ہے، یہ آپ سے کلام کیا جا رہا ہے۔ So need for the today church to get ready۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چوگرد تبدیلی آئے، ہم انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں لیکن ہم ہاتھ اٹھانا نہیں جانتے، کہ آسمان کی طرف ہم اپنے ہاتھ بلند کر کے اس خداوند قادر مطلق خدا کو پکاریں۔ ہیلیلویا۔ تو کہتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کی کلیسیا، اس کے خون سے خریدے ہوئے لوگ۔ پہلی بات یہاں پر جو تحریر ہے، خاکسار بنے،
humble themselves, खाकसार होना, हलीम होना। हलीम होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो शख्स जो कुछ नहीं कर सकता वो हलीम है। हलीम होने का मतलब ये है कि अगर हम कुव्वत में हैं, ताकत में हैं, इख्तियार में हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बड़े पहलवान हैं, लेकिन अपने से कमज़ोर पर हम अपना हाथ नहीं उठाते, हम उसके सामने अपने आप को पेश कर देते। हलीम होना, अपने आप को पेश करने वाले, उर्दू में कहते हैं फरोतन होना। तन जिस्म को कहते हैं, यानी अपने जिस्म को पेश करने वाले। खाकसार हो, बेशुमार बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस पर यहीं पर रहूंगा, खाकसार बने। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है दोस्तों, वो ये है कि दुआ करें। दुआ करें। दुआ इंतहाई ज़रूरी पोर्शन है। खुदा बाप की हुजूरी में अपने हाथ को बुलंद करें। आज की कलीसिया आपके लिए सुनने की ज़रूरत है। आज की कलीसिया को, आज के ईमानदारों को होश में आने की ज़रूरत है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमारे पास टाइम नहीं है दुआ के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है खुदा की हुजूरी में कदम जो है कदम बोसी के लिए, खुदा के घुटनों में, खुदा की हुजूरी में घुटनों के बल होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। हम मसरूफ़ हैं, बिजी हैं और इसके साथ साथ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारे दोस्त इस तरह के हैं। तो क्या लिखा है? खाकसार बने। दूसरी बात मैंने कही कि दुआ करें। दुआ एक बेहतरीन हथियार है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दुआ जो है वो पहाड़ों को हटाने की कुदरत रखती है। किसी ने कहा कि जो खुदा नहीं कर सकता या जो खुदा नहीं करना चाहता, वो आपकी दुआ जो है वो कर सकती है। बेशुमार मिसालें हैं बाइबल मुकद्दस में जो खुदा सदूम और अबूरा को तबाह करना चाहता था, लेकिन एक शख्स जो है वो खड़ा हो गया, इब्राहिम। लेकिन वो चूंकि खुदा के नजदीक एक क्राइटेरिया था, वो उस पर पूरा ना उतर सका। खुदा तब्दीली लाता है ईमानदारों के वसीले से, और बाइबल में लिखा है कि ईमानदार की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। दुआ करें मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, दोस्तों। हमें खुदा की हुजूरी में घुटनों के बल होने की, हमें खुदा की हुजूरी में कदम बोसी करने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। दुआ का मतलब फेलोशिप है, दुआ का मतलब रिलेशनशिप है, दुआ का मतलब उससे गुफ्तगू करना है, कलाम करना है, और उसके कदमों में बैठकर उसके कलाम पर की मेडिटेशन करना है, उस पर ध्यान ज्ञान करना है। अगर हम चाहते हैं कि तब्दीली आए, अगर हम चाहते हैं कि खुदा एक बड़ा काम करे, तो पहली बात खाकसार हो जाए, दूसरी बात दुआ करें, और तीसरी बात जो अहम और ज़रूरी है, उसके दीदार के तालिब होना। खुदा चाहता है कि हम उसके दीदार के तालिब। खुदा ने कहा कि देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी। वो हमें देखता रहता है, लेकिन क्या हमारे दिल में कभी ख्वाहिश है कि हम उसको देखें? बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि जब बनी इसराइल मिस्र में से निकले, तो वहाँ पर खुदा के हाथ के बारे में दो बातें तहरीर है कि खुदा का हाथ बनी इसराइल की तरफ बढ़ा हुआ था, और वो दिन को बादल के सतून में और रात को आग के सतून में उनके साथ साथ चलता था। और दूसरी बात, खुदा का हाथ फिरौन के खिलाफ उठा हुआ था। अजीजों, आए आज हम गौर करें, कहीं खुदा का हाथ बनी इसराइल की तरह हमारी तरफ बढ़ा हुआ है
یا فرعون کی طرح ہمارے خلاف اٹھا ہوا ہے۔ ہم اس کے چہرے کے طالب ہوں، ہم اس کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یبیس کی ایک ہی دعا تھی، اس نے خدا کی حضوری میں 4 باتیں رکھی تھی کہ میری تو کیا کرے، حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ خدا اپنا ہاتھ میری اور آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ فرعون جیسی قوتوں کو، اختیارات کو خاک و ناس کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسے تمام عناصر کو جو کسی بھی طور سے ہمارے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے دوست ہو سکتا ہے ہمارے عزیز ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ دار ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد کا ماحول ہو، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا کہ جب ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے تو خدا ہمارے لیے ایک بڑا کام کرے گا، ایک بڑا کام کرے گا۔ چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بری راہوں سے پھریں۔ دعا کرنا کافی نہیں، کلام پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اپنا آپ کو تبدیل کرنا ہے، ایک یو ٹرن لینا ہے، ایک اباؤٹ ٹرن لینا ہے، تبدیل ہونا ہے، مڑنا ہے، بری راہوں سے پھرنا۔ اور میں ایک جگہ پر ایک سیمینار اٹینڈ کر رہا تھا، خدا کا کہا بتا رہا تھا بائبل مقدس میں جو لفظ لکھا ہوا نا کہ ٹرن بیک یعنی واپس مڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اپنا سب کچھ جلا دینا۔ اس کا جو عبرانی مطلب ہے اپنا گھر جلا دینا۔ میں فزیکلی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ان عادات کو، اپنے ان اطوار کو، اپنے ان کاموں کو جو کسی بھی طور سے ہمارے خدا کے خلاف ہیں، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے، اپنی بری راہوں سے پھریں۔ 4 باتیں خدا نے کہی اسی سے۔ پہلی بات دعا کریں، دوسری بات خاکسار ہو، تیسری بات دیدار کے طالب ہو، اور چوتھی بات جو ہے بری راہوں سے پھریں۔ تو عزیزو خدا اس کے جواب میں ایک بڑا کام کرے گا۔ اس کے جواب میں وہ 3 جو ہے بڑے کام ہمارے لیے کرے گا۔ پہلی بات اس میں لکھا ہے کہ آسمان پر سے سنوں گا۔ آج ہم کئی دفعہ کمپلینس کرتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہماری سنتا کیوں نہیں ہے، خدا نے کیوں اپنے کان میرے لیے بند کر دیے ہوئے ہیں، خدا کیوں نہیں میری دعا کا جواب مجھے دے رہا۔ سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی راہوں کو نہیں چھوڑا، سبب یہ ہے کہ ہم خاکسار نہیں ہوئے اس کی حضوری میں۔ کہتا ہے کہ میں آسمان پر سے سنوں گا۔ اس ہمارے 4 ایکشنز کے اگینسٹ، 4 ایکشنز جو ہیں اس کے اگینسٹ، اس کے بدلے میں خدا 3 بڑے کام ہمارے لیے کرے گا۔ نمبر 1 آسمان سے سنے گا۔ عزیزو یاد رکھیے کہ خدا کا ہماری دعاؤں کو سن لینا، خدا کا سننا یہ برکت کی بات ہے۔ اگر خدا اپنے کان بند کر دے تو پھر آسمان پیتل کا ہو جائے گا۔ آسمان سے سنوں گا۔ دوسری بات یہاں پر لکھا ہے ان کے گناہ معاف۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار کسی بھی شخصیت کے پاس نہیں ہے۔ گناہ معاف کرنے کے اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے پاس، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب گناہوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ گناہوں کی اٹانمنٹ ہوتی تھی، اٹانمنٹ کی جاتی تھی، یعنی گناہ جو ہے وہ ڈھانپے جاتے تھے۔ بائبل میں کہ تمہاری مخلصی سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ مسیح کے بے عیب خون سے ہوئی۔ ڈھانپے نہیں گئے بلکہ مسیح کے خون سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھوئے گئے ہیں، ہم گناہوں سے آزاد کیے گئے۔ اس لیے خدا نے یہاں کہا کہ تمہارا گناہ معاف کروں گا۔
اور گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ کچھ لوگ ایک شخص کو جو جنم کا لنگڑا تھا شاید یسوع کے پاس لائے، تو یسوع نے اس سے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ چارپائی پر پڑا تھا، معذور تھا، اپاہج تھا، اور یسوع نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ معاف کرنے کے اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے۔ لیکن یسوع نے کہا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا۔ تو لکھا ہے کہ تیرے گناہ معاف کروں گا۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو بحال دوسرا تواریخ 7 باب اس کی 14ویں آیت وہ پڑھیے گا، کہتا ہے کہ میں ملک کو بحال کروں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ملک کی بحالی کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، خاندان کی بحالی کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، گھرانے کی بحالی کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، شہر کی بحالی کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، ملک اور سلطنتوں کی بحالی کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کے لوگ ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ آئیے اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی حضوری میں اپنے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں، اور خدا ایک بڑا کام کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میرے بہنوں، بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم اپنے ملک کے لیے خدا کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ اگر ہمارے خاندانوں میں جو ہے افراتفری ہے، اگر ہمارے گھرانوں میں سکون نہیں ہے، اگر ہم بے چینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم بے دلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم بے روزگاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو بحالی جو ہے، ریسٹوریشن جو ہے، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اور وہ آپ کو ریسٹور کرنا چاہتا، وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا، وہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت یہ ہے، شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس خداوند قدوس خدا کے ہاتھوں میں پیش کر دیں۔ سو آئیے، اس سے پہلے کہ میں کلام کے اس حصے کو کلوز کروں، میں چاہوں گا کہ آئے ہم اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کر لیں، اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھائیں۔ اور آج میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، وہ جو کسی بھی دکھ میں ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، کسی بھی تکلیف میں ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، حالات و واقعات میں پھنسے ہوئے ہیں، بے روزگاری میں پھنسے ہوئے ہیں، ہیلیلویا، خاندانی مسائل میں ہے، ہیلیلویا، روزگار نہیں ہے، قرض کی لعنتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے خداوند کے پاس آ جائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند ہمارے مہربان، زندہ، آسمانی، جلالی، قدوس خدا، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے میں آج ایک زندگی کے لیے تیری حضوری میں برکت کی دعا کرتا، شفا کی دعا کرتا، خوشی شادمانی کی دعا کرتا، ترقی کی دعا کرتا، خوشحالی کی دعا کرتا۔ اے خدا، ملک میں، سٹی میں، شہر میں، محلے میں تبدیلی کی دعا کرتا، اپنے لیڈرز کے لیے، خادموں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے۔ اے خداوند قدوس خدا، تیرا پاک روح ایک ایک زندگی کو چھوئے، اور تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگیوں سے جلال پائے۔ آمین، یسوع کے قادر جلالی نام میں آمین۔ عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔